وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ یہاں سے حج اور عمرے کے احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ مناسب یہ ہے کہ ان کو شروع کرنے سے پہلے مختصر سا حج اور عمرے کا طریقہ بیان کر دیا جائے تاکہ ذہن میں ایک خاکہ بیٹھ جائے، پھر اس کے بعد اس کے جو مسائل ہیں اس پر بھی ساتھ ساتھ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے عمرے کا طریقہ مختصر۔ جب آپ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ سب سے پہلے میقات سے احرام باندھیں گے۔ احرام کیا ہے؟ 2 چادریں، اگر سفید رنگ کی ہوں تو بہتر، اگر نہ کسی بھی رنگ کی 2 چادریں، لیکن سفید چادریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ 2 سفید چادریں وہ آپ نے احرام پہ باندھنی ہیں۔ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ میقات سے جا کے احرام باندھیں۔ میقات وہ جگہ ہوتی ہے کہ جس کو کراس کرنے سے پہلے احرام میں ہونا ضروری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حرم کے گرد دنیا کے مختلف اطراف سے آنے والے لوگوں کے لیے ہر جگہ پر ایک چوکی بنا دی ہے کہ بھئی اس حدود سے اندر داخل ہونے سے پہلے تو احرام باندھ لے۔ تو احرام باندھا جاتا ہے کہاں پر؟ میقات پر۔ لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا میقات فضائی رستے میں آ رہا ہے، آپ اوپر سے گزر جائیں گے، پھر اس صورت میں آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا احرام گھر سے باندھ کے آئیں یا ایئرپورٹ سے باندھ لیں، وہ اس صورت میں ٹھیک ہے، آپ پہلے بھی باندھ سکتے ہیں، وگرنہ کوشش یہ کرنی چاہیے پہلا مسئلہ کہ آپ جو احرام باندھیں گے آپ وہ میقات سے باندھیں۔ احرام باندھنے سے پہلے آپ غسل کر لیں، پانی جسم پہ بہا لیں، سنت ہے یہ عمل۔ اس کے بعد آپ چادریں 2 لے کر اپنے بدن پہ اس کو لپیٹ لیں، اور آپ اپنے جسم کو خوشبو لگا سکتے ہیں۔ پہلی دفعہ سر کے بالوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پہ خوشبو لگائی تھی، آپ اپنے سر کو خوشبو لگا لیں، بدن کو لگا سکتے ہیں پہلی دفعہ۔ احرام بھی باندھ لی اور خوشبو پہلے لگا دی، پھر احرام باندھ لیں، ٹھیک ہے۔ احرام باندھنے کے بعد 2 تکبیرات پڑھنا، 2 رکعات پڑھنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے بعد نماز پڑھی تھی۔ ہاں آپ یہ کریں کہ کوشش کر کے احرام کے وقت کو نماز سے جوڑ دیں، تاکہ جیسے ہی آپ احرام باندھیں بعد میں آپ نماز بھی پڑھ لیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اور احرام باندھتے وقت آپ نے زبان سے یہ کہنا ہے، اگر آپ حج کر رہے ہیں تو آپ نے کہنا لبیک اللہم حجا، اور اگر حج اور عمرہ دونوں ہیں تو پھر آپ نے لبیک اللہم حجا و عمرہ، اور اگر اکیلا عمرہ لبیک اللہم عمرہ۔ میقات سے احرام باندھنا، احرام سے پہلے غسل کر لینا، اس کے بعد آپ نے خوشبو لگانا چاہے تو لگا کے احرام باندھ لیں، اور ساتھ نیت یہ کر دینی ہے اسی وقت۔ اس کے بعد نماز ہے تو آپ نے پڑھنی ہے، وگرنہ احرام کی وجہ سے 2 نفل آپ نے نہیں پڑھنے ہیں۔ لے جی، پھر جب آپ میقات سے چل پڑیں گے نا، میقات یعنی اس چوکی کو جب آپ کراس کریں گے جس کو کراس کرنے سے پہلے آپ کا احرام میں ہونا ضروری ہے، آپ پھر تلبیہ شروع کر دیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پھر تلبیہ آپ شروع کر دیں۔ یہ تلبیہ آپ نے مسلسل کہتے رہنا ہے جب تک آپ حرم کے اندر داخل ہو کے طواف نہیں شروع کر دیتے، اس وقت تک حرم میں جب داخل ہو جائیں اس وقت تک آپ نے تلبیہ کہنا، داخل ہو گئے پھر بند، یعنی طواف شروع ہو جائے گا نا، پھر اس کے بعد احرام باندھنے کے بعد آپ نے کوئی بال اپنے بدن کا توڑنا نہیں ہے، خود بخود ٹوٹ جائے غیر اختیاری طور پر ہو جائے وہ الگ بات،
آپ نے کوئی بال نہیں کاٹنا، کوئی بال نہیں توڑنا، آپ نے اپنے جوتے ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کے ٹخنے ننگے رہنے چاہیے۔ بعض لوگ اس کو ٹخنا سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں کینچی چپل پہنو۔ یہ کینچی چپل کا مسئلہ یہ بعض لوگوں کی فقہ کا مسئلہ اور کمزور مسئلہ ہے۔ اصل وہ ہڈی سے مراد یہی ٹخنے کی جو ہوتی ہے، ٹخنے جس کو بولتے، اس کو ننگا رکھنا ہے۔ اور آپ نے احرام کے اندر قمیض نہیں پہننی، شلوار نہیں پہننی، نیچے سے بنیان نہیں پہننی، نیچے سے انڈر ویئر نہیں پہننا۔ ہاں وہ مجبوری کی کچھ صورتیں، اگر کوئی بیمار ہے، کسی کا شرعی عذر ہے تو وہ صورتیں الگ ہے، مگر نہ عام طور پر یہ 2 انسلی چادریں ہونی چاہیے۔ تو اس دوران آپ شکار نہیں کر سکتے، آپ جو ہے نا وہ حرم کے درختوں کو کاٹ نہیں سکتے، کسی جانور کو ڈرا نہیں سکتے، یہ سب آپ کے اوپر پابندیاں ہیں۔ لڑائی کرنا، گالی دینا، برا بھلا کہنا احرام کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے۔ جب آپ اب پہنچ گئے حرم کے اندر تو سب سے پہلے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ طواف شروع کریں گے آپ حجر اسود سے۔ حجر اسود سے طواف شروع کرتے وقت آپ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ لیکن جیسے ہی یہ پڑھ کے شروع کریں گے، اس سے پہلے آپ نے اجتباء کرنا ہے۔ اجتباء ہوتا ہے کہ اپنا دایاں کندھا ننگا کرو اور بائیں کندھے کے اوپر ایسے چادر پھینک دو۔ ایسے چادر آپ اس کندھے پر رکھ کے ایسے لائیں گے، لیکن کندھے کے اوپر سے نہیں، ایسے کندھے کے نیچے سے یوں گزار لیں گے، یہ، اور اس کندھے پر، یہ ہے اجتباء۔ اور پھر جب آپ نے دعا پڑھ لی، آپ کا طواف شروع ہو گیا، اذکار کی کتاب ملتی ہے، اس کے اوپر دعائیں لکھی ہوتی ہیں، تو طواف کے دوران آپ کوئی بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے پہلے 3 چکروں میں تھوڑا تھوڑا رمل کرنا ہے، رمل پہلوانی چال، لیکن یہ سنت ہے، یہ آپ نے تب کرنا ہے جب آپ کے لیے ایسی فرصت ہو، موقع ہو، آسانی ہو تو آپ نے رمل کرنا ہے۔ لیکن اگر رش اتنا زیادہ ہو آپ رمل نہ کر سکتے ہیں تو آپ نے رمل نہیں کرنا، کیونکہ سنت ہے اور کسی کو اذیت دینا حرام ہے۔ سنت پر عمل کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب مت کیجیے گا، کسی کو دھکے نہیں دینے، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ پہلے 3 چکروں کے اندر رمل ہے، باقی آخری چکروں میں رمل نہیں ہے۔ لیکن اجتباء جو ہے نا، اجتباء یہ پہلے طواف کے اندر ہے۔ پہلے طواف جو آپ نے کرنا ہے، جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، اس میں پورا کندھا ننگا رکھنا ہے۔ ہاں اس دوران آپ کو نماز کا وقت ہو جائے تو پھر آپ نے کندھا ڈھانپ لینا ہے، کیونکہ نماز کے اندر کندھے ڈھکے ہونے چاہیے، حدیث میں آتا ہے۔ تو یوں آپ نے 7 چکر کرنے ہیں پورے۔ جس وقت آپ نے رکن یمانی پر آنا ہے نا، حجر اسود کے اس طرف والا جو کنارہ ہے، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ رکن یمانی پر اگر آپ کا ہاتھ لگ سکے تو آپ نے ہاتھ لگانا ہے، لیکن اس کو چومنا نہیں، اس کو استلام نہیں کرنا، اس کو لاٹھی نہیں لگانی، کچھ بھی نہیں، صرف ہاتھ لگ سکے تو لگانا ہے۔ پھر رکن یمانی سے لے کے حجر اسود کے درمیان 7 چکروں میں آپ نے پڑھنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنا ہے۔ اور پھر حجر اسود کو اگر ہاتھ لگ جائے تو ٹھیک، حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، نہ دیا جا سکے تو ہاتھ لگا کے جو ہے نا وہ ہاتھ کو بوسہ دے لیں۔ تیسری صورت ہے کہ لاٹھی وغیرہ لگا لی جائے۔ اگر یہ تینوں صورتیں ممکن نہ ہو پھر اشارہ، پھر دور سے حجر اسود کو یوں اشارہ کر کے آپ استلام کر لیں۔ یہ آپ کے 7 چکر اس طریقے سے پورے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اور ہم نے کل کے درس میں بتایا تھا کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے، آپ نے رش دیکھ کر جگہ منتخب کرنی ہے۔ رش ہے پیچھے چلے جائیں کہ آپ نماز سے ہی پڑھیں۔ 2 رکعتیں پڑھیں، پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ جائیے پانی پینے کے لیے، زمزم کا پانی پیئیں اور اپنے سر پر بھی ڈال لیں۔ لیکن اگر گرمی محسوس اور ہے، اگر سردی ہے، موسم ٹھنڈا، زمزم بہت ٹھنڈا، تو ایسے ڈال کے بیماری کو دعوت مت دیجیے گا۔ اس کے بعد پھر آپ آئیے حجر اسود کی طرف، یہاں پر استلام کریں۔
دعا کریں ملتزم کے پاس، پھر آپ یہاں سے نکل جائیں صفا اور مروہ کی طرف، وہاں پر صفا پر چڑھیں، صفا پر چڑھ کے بیت اللہ کی طرف منہ کریں، کعبہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، پھر آپ دعا پڑھیں۔ دعا وہ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک کارڈ کے اوپر وہ دعائیں لکھی ہوتی ہیں، تو وہ دعائیں آپ کو وہاں پر مل جاتی ہیں، وہ دیکھ کر دعا پڑھیں، اور اس کے علاوہ دعا جو کرنی ہے کریں۔ پوری دعا کرنے کے بعد آپ وہاں سے نیچے اتریں، چل پڑیں، آرام سے چلیں۔ پھر نیچے جب آپ آئیں گے تو 2 لائٹیں لگی ہوں گی، سبز لائٹیں، ایک یہاں سے شروع ہو رہی ہیں اور آگے جا کے ختم ہو رہی ہیں، ان 2 سبز لائٹوں کے درمیان آپ نے دوڑنا ہے۔ تو جب سبز لائٹیں ختم ہو جائے پھر چلنا ہے، پھر مروہ پہ جا کے اسی طرح دعا کرنی جس طرح صفا پہ کی۔ صفا سے مروہ 1 چکر ہو گیا، پھر مروہ سے صفا 2 ہو گئے، پھر صفا سے مروہ 3، یوں آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ جب آپ کے 7 چکر پورے ہو گئے تو یہ آپ نے سعی بھی کر لی، اس کو سعی بولتے ہیں۔ اس میں بھی آپ نے ذکر کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، باتیں نہیں کرنی ایسے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرورت کی بات ہو بھی سکتی ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے اپنا سر منڈوانا ہے، سر منڈوانا ہے آپ نے، اگر مرد ہیں افضل ہے سر منڈوانا، سر نہیں منڈواتے تو آپ بال کٹوا لیں، یہ بھی جائز ہے۔ عورت ہے وہ پیچھے سے بال تھوڑے سے، لیکن بال اگر کٹوانے تو سارے سر کے بال لیں جی۔ یہ آپ کا عمرہ پورا ہو گیا، اس کے بعد آپ احرام کھول دیں، نہا لیں، آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ عمرے کا طریقہ اختصار سے بیان ہو گیا۔ ہاں جی، ضروری نہیں، ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اچھا، اس کے بعد آئیے آپ آگے حج کا طریقہ۔ حج میں عمرہ بھی داخل ہے، عمرے کا طریقہ یہاں تک تو سیم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح حج کا احرام باندھنا، میقات سے باندھنا، وہ مسائل اسی طرح کے۔ اب آئیے حج کے طریقے کے بارے میں۔ حج کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اگر حج تمتع کر رہے ہیں، کیونکہ حج کی 3 قسمیں، حج تمتع، حج قران، حج مفرد۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی سفر میں حج عمرہ کر رہے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام کھول دینا ہے، اور جب 8 ذو الحجہ دوبارہ آئے تو اپنے احرام اپنے ہوٹل سے باندھنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تمتع، سمجھ آئی؟ اس کو تمتع کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اگر تمتع کرنا ہے نا تو آپ جائیں، پہلے آپ عمرہ کریں، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کے ہم سادہ کپڑے پہنے، بس سب پابندیاں آپ پر ختم۔ پھر جب 8 ذو الحجہ آئے گی نا، اس 8 ذو الحجہ کو آپ نے صبح کے وقت احرام باندھنا ہے غسل کر کے، اسی طرح جس طرح میقات سے باندھا تھا۔ پھر آپ نے چل پڑنا ہے، آپ نے ظہر سے پہلے 8 ذو الحجہ کو ظہر تک آپ نے مینا کے اندر پہنچنا ہے۔ مینا میں آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کے فجر۔ یہ نمازیں آپ نے قصر پڑھنی ہے، قصر پڑھنی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ قصر جب آپ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد صبح جب فجر ہو گئی نا، فجر کے بعد آپ نے جلد کوشش کرنی ہے، اب 9 ذو الحجہ ہو گئی نا، آپ نے نکل جانا ہے میدان عرفات کی طرف۔ مینا سے آپ نکلیں گے، لیکن سورج طلوع ہونے تک آپ وہاں پر رہیں گے، سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نکلیں عرفات کی طرف۔ اب پیدل جائیں، ٹرین پہ جائیں، جس طرح بھی جائیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ وہاں پر آپ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد جو ہے نا، نامیرا مسجد، اس کے اندر جانا ہے، کیونکہ راستے سے مزدلفہ آئے گا، آپ نے مزدلفہ کو کراس کر کے آگے جانا ہے۔ میدان عرفات کے اندر ایک مسجد ہے، وہ مسجد جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے، وہ مسجد 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ اس کا ایک حصہ جو ہے نا وہ حرم کی حدود کے اندر آتا ہے، عرفات میں آتا ہے،
اور ایک اس کا جو حصہ ہے نا آگے والا جدھر خطیب کھڑا ہو کے خطبہ دیتا ہے، یہ حصہ عرفات کی حدود سے باہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر خطبہ دیا تھا، نماز پڑھی تھی، پڑھنے کے بعد آپ عرفات کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ اگر آپ کو آگے جگہ نہ ملے پھر آپ عرفات کی طرف بھی چلے جائیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ آگے آپ کو جگہ تب ملنی ہے جب آپ ٹائم سے جائیں گے۔ تو اگر آپ ٹائم پہ پہنچ گئے تو آگے اس طرف جائیں جس طرف خطیب نے خطبہ دینا ہے، وہاں پر پہنچیں آپ، وہ حرم کی حدود سے باہر ہے۔ وہاں پر جیسے ہی آپ کا خطبہ حج ختم ہو، 2 نمازیں ہو جائیں گی ظہر عصر کی اکٹھی قصر، آپ نے اس جگہ کو چھوڑ کے وہاں پر لگے ہوتے ہیں کتبے کہ یہاں سے حرم کی حدود شروع ہو رہی ہے، آپ نے عرفات کی حدود کے اندر داخل ہونا ہے۔ کئی لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں، انہوں نے جہاں جمعہ پڑھا ہوتا ہے وہ وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ عرفات کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی بندہ اگر عرفات میں نہیں گیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوا۔ تو آپ نے حج خطبہ سننے کے بعد آپ نے عرفات کے اندر آئے، عرفات کے کسی بھی مقام پہ آپ اللہ کا بیٹھ کے ذکر شروع کر دیں۔ لوگ چڑھتے ہیں، پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو جبل رحمت لوگ کہتے ہیں، اور کچھ کہیں اللہ کے بندو جہاں بس کہیں مسجد میں بیٹھے رہو یا کسی خلوت پہ بیٹھ جاؤ، بس دعائیں شروع کرو۔ اس میں دعائیں ہیں، اور اس پر بھی آپ کو وہاں سے کارڈ مل جاتے ہیں۔ سب سے بہترین دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب سے بہترین دعا یہ ہے۔ تو یہ آپ نے شام تک، کیونکہ ظہر عصر تو آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں، غروب آفتاب تک، اور غروب آفتاب کے بعد کچھ دیر تک جب تک ذرا اندھیرا نہ ہو جائے آپ نے عرفات کے اندر ہی رہنا ہے، اذکار کرتے رہنا ہے۔ بس یہ بڑا ہی قیمتی موقع ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے وہاں سے چلنا ہے مزدلفہ، کیونکہ آپ مینا سے نکلے تھے۔ ترتیب یہ ہے کہ یہ مینا ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ عرفات ہے۔ آپ صبح مینا سے چل کے مزدلفہ کراس کر کے عرفات آئے تھے، اب آپ نے عرفات سے واپس مزدلفہ جانا ہے۔ آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ اگر آپ پیدل بھی آتے ہیں نا، آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی مشکل نہیں آتی، رکاوٹ نہیں آتی، بیماری نہیں آتی، تو یہ تقریباً آدھے گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں آپ عرفات سے مزدلفہ پہنچ جائیں گے۔ بسوں کے پیچھے جانے والے لوگ بیچارے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ان کے تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن بزرگ اور کمزور لوگوں کے لیے مشکل ہے، نہیں بھی ان سے آیا جاتا، گھنٹہ لگ جائے گا، 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، بس اتنا ہی فرق پڑتا ہے۔ 1.5 گھنٹہ تو نہیں، اتنا نہیں پڑتا، 12 گھنٹہ لگ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ پیدل آئیں گے۔ تو جس وقت آپ مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے اور مزدلفہ میں پڑھنی ہے، لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، وہ بڑا ہی لیٹ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ مزدلفہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو عشاء کا وقت بھی گزر گیا ہوتا ہے، رات تو ہوتی ہے، عشاء کا وقت گزر گیا ہوتا ہے۔ لیکن اس صورت میں کوشش کرنی چاہیے، جب وقت گزرنے کا خدشہ ہو نا عشاء کا بھی، آدھی رات بھی گزر جائے گی، تو پھر بھی آپ مزدلفہ میں نہیں پہنچے، پھر آپ جہاں بھی ہیں نا آپ مغرب عشاء پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ مزدلفہ کی حدود کے اندر داخل ہو جائیں۔ اکثر لوگ پہلے ہی پراؤ ڈال کے لیٹ جاتے ہیں، وہیں پر تھکے ہوتے ہیں، باہر ہی ڈال لیتے ہیں ڈیرے سڑکوں پر، اور وہ بیچارے مزدلفہ کے اندر پہنچے ہی نہیں ہوتے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مزدلفہ میں اگر کوئی رات نہیں گزارتا تو وہ اس کا حج ہوا کہ نہیں ہوا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ عرفات ضروری ہے لیکن مزدلفہ بھی اہم ہے، لیکن اس میں کچھ اہل علم کا اختلاف ہے۔ لیکن آپ نے سنت طریقے سے حج کرنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مزدلفہ کی حدود کا، آپ کو وہاں پر بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ آپ مزدلفہ کی حدود میں آ چکے ہیں، وہاں پر آپ نے رات گزارنی ہے۔ اس رات آپ نے کوئی تہجد نہیں پڑھنی، کوئی نفل آپ نے نہیں پڑھنے، بس مغرب اور عشاء اکٹھی کرنی ہے، آپ نے ساتھ ہی سو جانا ہے۔ اس کے بعد صبح جب ہوگی مسجد مزدلفہ کے اندر فجر کی اذان ہوگی، معمول سے کچھ
یعنی عام وقت سے اذان اور نماز میں تھوڑا وقفہ دیا جائے گا، پھر معمول کے مطابق وہاں پر نماز ہوگی۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ذکر اذکار کرنے ہیں، لیکن سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے مزدلفہ چھوڑ دینا۔ اب 10 ذوالحجہ ہو چکی ہے نا، 10 ہو چکی ہے، مزدلفہ آپ نے چھوڑ دینا۔ مزدلفہ جب آپ نے چھوڑ دیا تو آپ نے منا کی طرف چل پڑنا ہے، راستے میں سورج بھی طلوع ہوگا۔ آپ اس سارے سفر کے دوران تلبیہ پڑھتے جائیں گے، تکبیرات پڑھتے جائیں گے اور اللہ کا ذکر کرتے جائیں گے۔ تو جب آپ منا پر پہنچیں گے نا، منا میں، تو یہاں پر آپ نے 3 جمرات کو رمی کرنی، لیکن پہلے دن آپ نے صرف 1 جمرے کو رمی کرنی۔ پہلے دن آپ نے پہلا جمرہ جو ہے نا صرف اس کو رمی کرنی ہے، اس کو 7 کنکریاں مار کر آپ نے واپس آ جانا اپنے خیموں کے اندر۔ منا بلکہ خیموں میں واپس ہی آنا، وہاں سے 7 کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنا، کیونکہ اب 10 ذوالحجہ نا، اب اس دن آپ نے 4 کام کرنے ہیں۔ پہلے جمرے کو 7 کنکریاں ماری، اس کے بعد آپ نے اپنا جو ہے نا وہ جانور ذبح کرنا ہے، جانور ذبح کرنا ہے، لیکن وہ انہوں نے آپ کو ٹائم دیا ہوتا ہے کہ اتنے بجے آپ کا جانور ذبح ہو جائے گا، تو پھر آپ نے اس کے بعد اپنا سر منڈوانا ہے، سر حلق کروانا ہے۔ حلق کروانے کے بعد آپ چاہیں تو اپنے خیمے میں آئیں، وہاں سے آپ غسل کریں، کپڑے تبدیل کریں، اور آپ آخری جس کو طواف افاضہ کہتے ہیں، یہ کرنے کے لیے آپ اب مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں، وہاں پر جا کر آپ نے طواف کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے وہ کپڑے تبدیل نہیں کیے، ویسے ہی آپ آ کر طواف کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، احرام کی حالت میں بھی آپ طواف کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ احرام کھول کے طواف کرنا چاہیں تو بھی طواف کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو طواف ہوگا نا، یہ اسی طرح ہوگا جس طرح آپ نے شروع میں عمرہ کیا تھا، لیکن اتنا فرق ہے، یہاں پر سر منڈوانا نہیں ہے، کیونکہ سر ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے منڈوا کے آئے ہیں۔ باقی سارا طریقہ اس کا یہ ہوگا۔ لیں جی، جب آپ، لیکن اس میں بھی ایک سنت ہے، کوشش یہ کریں کہ شام سے پہلے پہلے آپ واپس منا پہنچ جائیں 10 ذوالحجہ کو۔ یہ اگر آپ سارے کام پیدل کرتے ہیں نا، خود کرتے ہیں، قافلوں سے بچ کے کرتے ہیں تو یہ آسان ہے، مگر نہ بسوں میں، قافلوں میں یہ چیز ساتھیوں کی وجہ سے بڑی تاخیر ہوتی ہے۔ لے 10 ذوالحجہ کو آپ کے 4 کام پورے ہو گئے۔ حج الحمدللہ آپ کا پورا ہو چکا ہے۔ اب آپ نے یہ اس کے ساتھ ساتھ 3 دن وہاں پر یا 2 دن ٹھہرنا مزید۔ اب منا چلے جائیں، رات گزاریں ادھر، تکبیرات پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، پھر صبح کو 11 ذوالحجہ ہو گئی۔ 11 ذوالحجہ کو آپ نے ظہر تک اپنے خیموں میں رہنا، زوال تک اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ زوال کے بعد کنکری مارنے کا وقت ہوگا۔ اب آپ نے تینوں جمروں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، تینوں جمروں کو 7 اور پہلے 2 کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کرنی ہے، تیسرے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی۔ تو یہ زوال کے بعد چاہے تو زور سے پہلے، لیکن ایسا نہیں کرنا کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ کے آپ جو ہے نا وہ کنکریاں مارتے رہیں، نماز کو لیٹ کر دیں، ایسا نہ کریں۔ زور کے بعد چلے جائیں، آپ عصر کے بعد چلے جائیں، تو یہ وقت ہوتا ہے۔ بلکہ اہل علم تو اس کو رات میں بھی جائز سمجھتے ہیں، رات کے وقت بھی۔ ادھر جوتیاں بھی مارتے ہیں، وہ ٹھیک ہے؟ جوتیاں مارنا، بڑے بڑے پتھر مارنا، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ چھوٹے جو ہے نا وہ بس آپ نے پتھر پھینکنے ہیں چنے کی مقدار میں۔ پھر آپ آ جائیں اپنے خیمے میں، یہاں پر پھر تکبیرات، اللہ کا ذکر، پھر اب رات گزاریں گے، صبح ہوگی 12 ذوالحجہ۔ 12 ذوالحجہ کو پھر آپ نے زوال کے بعد ہی نکلنا ہے، یعنی زور پڑھ کے نکلیں یا زوال کے بعد نکلیں۔ پھر آپ نے جا کر اسی طرح تینوں جمروں کو 7 کنکریاں مارنی۔ اب اس کے بعد آپ اگر چاہیں تو آپ یہاں سے چلے جائیں، مکہ چلے جائیں، اپنے ہوٹل چلے جائیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پورا مزید اجر بھی لوں تو پھر آپ پھر واپس اپنے خیموں میں آ جائیں۔
تو پھر یہاں پر رات گزاریے، تکبیرات پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجئے. تو اگلے دن پھر جب 13 ذوالحجہ ہو گئی تو جس وقت پھر زوال کا وقت ہو جائے اس کے بعد آپ وہاں سے چل پڑے. پھر آپ نے وہاں پر کنکریاں بھی مارنی ہیں اور نماز بھی ادا کرنی ہے. نماز جب آپ ادا کر لیں گے اللہ کی توفیق سے، لیں جی اللہ کی رحمت سے اب آپ کا حج جو ہے وہ پورا ہو گیا. اب اگر آپ نے فوری نکلنا ہے پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھا وہاں سے آئیں گے بیت اللہ. بیت اللہ میں آپ نے طواف وداع کرنا ہے، الوداعی طواف، آخری طواف. طواف وداع کر کے یہ طواف آپ نے اسی طرح کرنا ہے جس طرح آپ نے پہلے کی، لیکن اس میں یہ ہے اس میں صرف 7 چکر ہیں. اس میں صفا مروہ کی سعی نہیں ہے. صفا مروہ کی سعی کیونکہ یہ خالی طواف ہے، یہ عمرہ نہیں ہے، یہ خالی طواف ہے. تو اس میں آپ نے الوداعی طواف کرنا ہے. آخری کام آپ کا یہ ہونا چاہیے. لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے بندے کو پتا گاڑی تو جانی ہے رات، آدھی رات کو، اس ٹائم اٹھ کے میرے سے آنا ہوٹل میں مشکل ہو جائے گا. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ کر جائیں تاکہ بعد میں مشکل نہ بنے آپ کے لیے. موقع مل جائے تو پھر ایک دفعہ کر لیں، نہیں تو بس کافی ہے. تو آخری عمل آپ کا طواف وداع، آخری جو طواف ہے وہ بھی بیت اللہ کا ہونا چاہیے. لیں جی یہ آپ کا اللہ کی رحمت سے حج پورا ہو گیا. اگر آپ نے فوری نہیں جانا، مکے میں کچھ دن رہنا ہے تو آپ رہیں. جب آپ نے وہاں سے جانے لگنا ہے تو طواف وداع آپ نے اس دن کرنا ہے آخری. تو اس کے بعد آپ جو ہے نا حج آپ کا پورا ہو گیا. پھر آپ مدینے آنا چاہتے ہیں مدینے آئیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی نیت کر کے آئیے اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ درود و سلام بھی پیش کریں. تو یہاں پر مسجد کے اندر نماز اور جو بھی، لیکن جو یہ تصور ہے 40 نمازیں مدینے میں پڑھنے والی، یہ 40 نماز، یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ آپ کا حج، اس کا طریقہ میں نے مختصر سا بتا دیا. طواف وداع جو ہے نا یہ اہم ہے، اس کو ترک نہیں کر سکتا کوئی بندہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی کہ اہل علم نے اسی طرح کہا ہے، اس کو یہ لازم ہے کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. طواف جو پہلا طواف ہے نا، صرف پہلا طواف، اس کے 7 چکروں کے اندر آپ کا استباع ہونا چاہیے. حج ہے یا عمرہ ہے، رمل جو ہے نا، رمل پہلوانی چال، یہ صرف پہلے 3 چکروں میں. استباع کندھا ننگا یہ پورے پورے پہلے چکر میں، پورے 7 چکروں میں. ہاں جی 7 چکروں میں. اس کے بعد جتنے بھی طواف آپ کریں گے وہ آپ کندھے ڈھانپ کے کریں گے، یعنی کہ آپ نے کپڑے پہنے ہوں گے تو اس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ تھا حج تمتع کا. اگر کوئی بندہ حج قران کر رہا ہے، یہ ذرا سمجھ لیجئے طریقہ باقی سارا وہی ہے. حج قران وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ گئے، آپ نے عمرہ کیا، آپ نے عمرہ کر کے احرام نہیں کھولا، احرام نہیں آپ رہے ہیں، یہ قران ہے. پھر 8 ذوالحجہ ہوئی، آپ احرام میں پہلے ہی تھے، آپ کو باندھنے کی ضرورت نہیں تھی. احرام میں ہونے کا مطلب بعض دفعہ رات سوتے وقت احرام کھل گیا یا نہانے کی ضرورت پڑی تو آپ نے احرام کھول لی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ آپ احرام میں شمار ہو رہے ہیں. تو یہاں سے آپ نے جانا ہے، احرام تو آپ کا پہلے سے بندہ ہوگا، آپ نے پھر مینا جانا ہے. سارے کام آپ کے اسی طرح ہی ہیں جس طرح وہ تمتع والا کر رہا ہے. آ جا کے فرق پتہ کہاں پر آنا ہے؟ فرق آپ کا آنا ہے کہ جس دن 10 ذوالحجہ کو 4 کام کرنے ہیں نا حاجی نے. کون کون سے کام؟ نمبر 1 سب سے پہلے ایک جمرے کو رمی کرنی ہے، اس کے بعد جانور ذبح کرنا ہے، اس کے بعد اپنا سر منڈوانا ہے، اس کے بعد طواف کرنا تھا. ان میں سے کوئی کام اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی عرض نہیں ہے. جو طواف ہے نا، طواف حج قران والا صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گا، سعی نہیں کرے گا. ہاں جی شاباش، اس نے پہلے جو کی ہے نا اس کے بعد اس نے احرام کھولا ہی نہیں، تو وہی سعی اس کی کفایت کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق آ رہا ہے اس میں. جی ہاں وہ ایک الگ چیز، جی بالکل. سواری حج قران کے آج کے دور میں قران جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ہے. یہاں سے آپ نہ بھی لے کر جائیں تو
تو اس کا طریقہ یہ کہ وہاں سے یعنی میقات سے باہر سے آپ کہیں سے بھی سواری خرید لیتے ہیں تو ہاں سواری سے مراد قربانی ہے، ہاں جی خرید لیتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ۔ تیسری قسم ہے حج افراد۔ حج افراد کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اکیلا حج کرنا ہے، آپ نے عمرہ نہیں کرنا۔ اس میں طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے دونوں حج کی جو قسمیں تھی آپ نے جاتے سار پہلے عمرہ کیا۔ تمتع میں فرق اتنا تھا احرام کھول دیا پابندیاں ختم، قران میں آپ پر پابندیاں ختم نہیں ہوئی، آپ احرام میں ہی رہے۔ جو حج افراد ہے نا اس میں تو عمرہ ہے ہی نہیں، اس میں سیدھا آپ نے کہاں جانا، 8 ذوالحجہ کو مینا جانا ہے، وہاں پر باقی سارے کام اسی طرح ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ 10 ذوالحجہ کو اس نے پورا جو ہے نا وہ اسی طرح کرنا ہے جس طرح تمتع والے نے پورا کیا۔ اس نے صفا مروہ کی سعی اس نے بھی کرنی ہے کیونکہ اس نے شروع میں کی نہیں، تو اس لیے ہاں جی مسجد حرام یہ ہے۔ جا کے یہ مسجد عائشہ میں جا کے حرام باندھ کے آ کے عمرہ کر سکتے ہیں؟ یہ بات کا مسئلہ ہے، ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ ابھی آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی، یہ میں نے اختصار سے آپ کو طریقہ بتایا حج کا اور عمرے کا۔ حج کی تینوں قسمیں بھی اس میں نے ذکر کر دی کہ ایک ان کا کیا کیا معمولی سا فرق ہے۔ باقی یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھنے کا مسئلہ، یہ معاملہ جو ہے اہل علم کے درمیان اختلافی ہے، کچھ اہل علم اس کے قائل ہیں کچھ نہیں قائل۔ تو اگر کسی بندے کی شرح صدر ان دلائل پر ہوتی ہے جو جواز کے قائل ہیں تو وہ کر لے، لیکن جس کی شرح صدر نہیں ہے اس مسئلے پر وہ اس طرف نہ جائے۔ کئی جگہ مدینے تو واپس آندے نے جدوں دوسرا عمرہ کرتے ہیں، عمرہ ایک ہی ہوتا ہے کہ دو ہو جاتے ہیں؟ اچھا سوال یہ ہے ان کا کہ دیکھیں ابھی تو یہ تفسیر کا سوال اور سوالوں کی طرف بات نکل گئی۔ اس میں یہ ہے کہ عمرہ ایک سے زیادہ عمرے، ایک سے زیادہ جو عمرے ہیں نا، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا آپ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرتے رہے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جاتے ہی زندگی میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ، بیچارے کہاں پیسے جوڑیں اور کہاں پر، تو ہمارے لوگ تو اتنے بیچارے حریص ہوتے ہیں، اتنے دوسرے لفظوں میں کہہ لیں اتنے بھوکے ہیں اللہ کے گھر کے، اتنے بھوکے ہیں کہ یہ بیچارے کہتے ہیں کہ بس جتنا شوق پورا کر سکتے ہو کر دو۔ بعض لوگ تو روز ہی صبح جا رہے ہوتے ہیں مسجد عائشہ اور شام کو جا، وہ دن میں کئی عمرے کر کے، کوئی کہتے ہیں میں 50 عمرے کیتے، کوئی 30 عمرے کیے، 40 عمرے کی، لیکن یہ بہتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک عمرہ کیا۔ باقی آپ طواف زیادہ کریں، طواف، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے اور بار بار لے کر جائے۔ اگر آپ مدینے آتے ہیں، مدینے سے جاتے ہیں تو وہ آپ کا عمرہ ایک بالکل ٹھیک عمرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر رہتے ہوئے جو بار بار عمرے ہیں نا، مثلا مسجد عائشہ والا ہو گیا یا تنعیم والا ہو گیا، یہ جو ہے اس پر علماء میں اختلاف ہے۔ تو اختلاف میں یہی ہے کہ بچ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، باقی اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو آپ کر لیجئے۔ میں تو بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ نہ ہی کیا جائے۔ اور البتہ ایک سفر کے اندر اگر آپ مکہ مدینے بار بار آتے جاتے ہیں تو وہ عمرے آپ کے واقعی بنتے ہیں۔ جی میرا سوال ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے تو طواف وداع کر لیا نا، اس کے بعد آپ مکے سے کوئی چیز خرید نہیں سکتے، خرید و فروخت نہیں کر سکتے، ایسا کچھ؟ اچھا یہ جو بات ہے نا کہ طواف وداع جب آپ نے کر لیا تو آپ مکے سے کوئی چیز خرید نہیں سکتے، خرید و فروخت نہیں کر سکتے، یہ بات اس معنی میں ہے کہ آخری عمل آپ کا یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ میں گزر رہا ہوں، گزرتے ہوئے راستے میں دکانیں آئیں گی، میں وہاں سے کچھ، کوئی عرض نہیں ہے، کھانے والی چیزیں خرید، کھانے کی خریدیں، پہننے کی خریدیں، گھر لانے کی خریدیں، کوئی عرض نہیں ہے، یہ تو کوئی پابندی نہیں ہے اس کے لیے۔ بس اس میں یہ کہ آپ کا آخری عمل جو ہے نا وہ طواف ہونا چاہیے بیت اللہ کا۔ ہر چیز تو مل جاتی ہے، وہ بولتے جلدی، ادھر سے مولانا بولتا تھا ادھر سے جلدی نکلے، رکنا نہیں۔ وہ جگہ ایک جیسے ہاتھیاں کرتے اتوں نکلے۔ چلے جی پھر دوسرا ایک کسی اور سوال ہے، ہاں وہ آپ نے بتایا نہیں، ہم نے جو کنکریاں اٹھانی ہیں نا وہ مزدلفہ سے اٹھانی ہے، جو اکٹھی کرنی ہے،
ایک ہی دفعہ اس کو سارے مارنی ہے نا، ادھر سے اٹھانی ہے. ایسے یہ جو مسئلہ ہے نا کہ مزدلفہ سے کنکریاں لے کر آنا، یہ مسئلہ بھی جو ہے نا کوئی وہاں سے جہاں پر آپ ہیں، مثال کے طور پہ مزدلفہ سے اگر آپ کو کنکریاں مل رہی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نے پہلی 7 کنکریاں اٹھا لی تو اٹھا. لیکن اگر آپ مینا کے اندر آتے ہیں تو مینا سے کنکریاں اٹھا کر ہی آپ ماریں گے. بعض لوگ تو ان کنکریوں کو پیچھے سے اٹھا کر لاتے ہیں، بعض ان کو دھوتے ہیں، زمزم سے دھوتے ہیں کئی لوگ ان کو، اور ان کو صاف کرتے ہیں، بڑا اہتمام. اس طرح نہیں ہے، بس کنکریاں آپ کو مینا سے مل جائیں گی، وہاں سے پکڑ کے بھی آپ مار سکتے ہیں. ہم نے تو مزدلفہ سے وہ بہت چھوٹی سی بوتل میں گن کے 63 بنتی ہیں، پتہ نہیں کتنی بنتی ہیں، وہ ہم نے وہ ڈال دی، ایک تو فالتو بھی ڈال دی، گر بھی جاتی ہے کوئی، ایسا بتایا ہاں جی 3 دن کی وہ بن گئی نا آپ کی 63، اور 7 وہ 63 اور 70 بنی. ہاں 70 بنی جی. اللہ. اچھا جی چلیں بند کر دیں.